اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تصوف کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلام میں تصوف کی کیا اہمیت ہے یا صوفیاء کا جو راستہ ہے اس سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ تصوف کے جو لفظی معنی ہیں اس کو تقریباً 6-7 مختلف الفاظ کے ساتھ صوفیاء نے مختلف تشریحات کی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو اصحاب صفہ سے تشبیہ دی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ علیہ السلام کے صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ تھے جو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے پہ بیٹھ کے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مزین رہا کرتے تھے، تو ان کو اصحاب صفہ کہا گیا۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ صوفی کا لفظ وہاں سے ہی نکلا ہے، وہاں سے ہی رائج ہوا ہے۔ بعض اہل علم و دانش کے نزدیک صوف کا لباس یعنی اون کا لباس پہنتے تھے جو لوگ عبادت گزار تھے، ان سے یہ صوفی لفظ نکلا ہے، وہاں سے اس کو لفظ تصوف یا صوفی رائج ہوا ہے۔ یہ لفظ اون کا لباس یعنی صوف کا لباس پہننے والوں کو صوفی کہا جانے لگا۔ بعض علماء ربانیین کے نزدیک پہلی صف میں بیٹھنے والے کو صوفی کہا جانے لگا، یعنی ہر کام میں دین کے نیکی کے ہر کام میں سبقت لے جانے والے، ابتدا کرنے والے لوگوں کو صوفیاء کہا جانے لگا، تو یہاں سے یہ لفظ صوفی نکل آیا۔ بعض اہل فکر و دانش کے نزدیک صف یعنی قطار کو اگر لیا جائے تو یہ نظم و ضبط کے ساتھ دین پہ عمل کرنے والے، یعنی جس کو طریقت بھی کہا جاتا ہے کہ تربیت کے ساتھ ایک منظم عمل کے ساتھ دین پہ عمل کرنے والے لوگوں کو صوفیاء کہا جانے لگا کہ وہ لوگ صوفی کہلاتے ہیں۔ مختلف تشریحات ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو اتنا لمبا لیکچر طویل دیا جائے۔ ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختصر انداز میں بات کی جائے تاکہ عوام تک ایک بنیادی میسج پہنچ جائے، پھر شوق رکھنے والے خود جا کے اس پہ ریسرچ کر لیتے ہیں کتابوں کے اندر۔ کشف المحجوب کے اندر حضرت سیدنا عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صوفی لفظ ایسا ہے کہ اس کی مختلف تشریحات ہوئی ہیں، لیکن داتا صاحب کے کلام کے مطابق یعنی عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ طائفہ یعنی صوفیاء کا جو گروہ ہے اسلام کی خدمت کرنے میں بے مثال ثابت ہوا، تزکیہ نفس کے اندر صحابہ کے بعد جن لوگوں کو صدیقین کہا گیا یعنی سچے لوگ کہا گیا، صادقین لوگ کہا گیا یا تزکیہ نفس کرنے والے لوگ کہا گیا، تو وہ یہی لوگ تھے۔ تو عثمان علی حجویری کہتے ہیں کہ یہ طبقہ جس طرح بے مثال ہے اس طرح ان کا نام بھی بے مثال ہے۔ اس کے ظاہری معنی کرنا بہت مشکل ہے، اس کی ایک باطنی حلاوت ہے جس کو چاہے نصیب ہو جائے۔ اسلام کے اندر تصوف سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ حدیث جبریل ہے جو احسان کی تعریف کی گئی کہ آقا علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور پوچھا یعنی احسان کی تعریف کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ صوفیاء کا پہلا درجہ ہے تصوف پہ چلنے والے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو اس طرح عبادت کرو کہ گویا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء احسان کے اس عمل پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک دین کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ جس طرح قالب کی صفائی یعنی ظاہری جو آپ کا بدن ہے اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنا علماء کا کام ہے کہ علماء لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم ان کو دیتے ہیں۔ صوفیاء باطنی تربیت کرتے ہیں، یعنی علماء اگر تکبر کے بارے میں وعید دیتے ہیں کہ تکبر سے بچنا چاہیے، تو صوفیاء پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ تکبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ علماء اگر غیبت سے بچانے کا راستہ بتاتے ہیں زبان کے ساتھ، تو صوفیاء اپنی مجلسوں میں ذکر کرا کے تزکیہ نفس کروا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ غیبت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علماء اگر جھوٹ کی نقصانات بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جھوٹ کتنی مہلک بیماری ہے، تو صوفیاء اپنی محفلوں میں تزکیہ نفس کروا کے لوگوں کو جھوٹ سے عملی طور پہ کنارہ کش کر دیتے ہیں۔
اسی طرح اگر علماء بتاتے ہیں کہ وقت ضائع کرنا بری بات ہے، جوانی کو اللہ کے کاموں میں لگا دینا چاہیے، تو صوفیاء لوگوں کو پریکٹیکلی عملی طور پہ اس دین کے اندر ڈال کے عملی طور پہ لوگوں کو دین میں مبتلا کر کے اس دین پہ عمل کروا دیتے ہیں۔ یعنی اس ٹرمنالوجی میں طریقت کا بھی لفظ آتا ہے کہ فلاں آدمی صاحب طریقت ہے، یعنی صوفیاء اور طریقت لازم و ملزوم ہے۔ طریقت سے مراد یہی ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ یعنی شریعت ایک راستہ ہے اور اس پہ جو چلنے والا طریقہ ہے اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ صاحب طریقت ہے، یعنی وہ شریعت پہ چلنے کا راستہ جانتا ہے، لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کا راستہ معلوم ہے اسے۔ اسلامی تاریخ کو اگر گہرے انداز کے ساتھ پڑھا جائے اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر صحابہ اکرام کے فیوز و برکات کے بعد صوفیاء اکرام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کو ہمالیہ کی چوٹیوں تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ افریقہ کے بیابانوں سے لے کے ہمالیہ کے کوہساروں تک اگر صحابہ کے بعد کسی بندے نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی ہے، یعنی ترویج و اشاعت کا کام کسی جماعت نے کیا ہے، تو ہر جماعت نے احسن انداز سے کیا ہے، لیکن صوفیاء نے اس انداز کے ساتھ کیا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں مجاہدین نے سفینوں کو فتح کیا ہے، زمینوں کو فتح کیا ہے، سلطنت حاصل کیا، اور اس کے بعد عملی راستہ دیا ہے صوفیاء کو۔ اور صوفیاء جب آئے تو صوفیاء نے سینوں کو فتح کیا ہے، اور جہاں سینے فتح ہو جاتے ہیں وہاں سفینے خود بخود سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء نے سینوں کے اندر ایسی تبلیغ ڈالی کہ لوگ جو 360 بتوں کے آگے جھکنے والے تھے، جو سومنات کے آگے جھکنا باعث فخر سمجھتے تھے، جو گنگا اور جمنا کے آگے جا کے سر جھکا دیتے تھے، جو ہمالیہ کے بلند ترین پہاڑوں کے آگے سر جھکا دیتے تھے، عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان اللہ کے نیک برگزیدہ صوفیاء اولیاء نے اس سرزمین پہ یہ پیغام پہنچایا کہ یہ پہنچتے آئے اور لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر رب کے آگے جھکا دیا، یعنی لوگوں کو توحید سے روشناس کروا دیا۔ صوفیاء کا کام یہ ہے، آج بھی اگر آپ کو صوفی کی صحیح پہچان معلوم کرنی ہو کہ صوفی کون ہے، تو صوفی وہی ہے حدیث کے مفاہیم کے مطابق کہ جس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یعنی صوفی وہی ہے جو غیروں کے دروازے سے ہٹا کر تجھے رب کے دروازے پہ جھکنے پہ مجبور کر دے، تو اس کو صوفی کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی نسبت ہو جائے گی تو آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی تصوف کی بات گہرائیوں سے نواز دے گا اور آپ کو دین کی سربلندیوں سے نواز دے گا۔ لیکن افراط و تفریط کے دو گروہ پیدا ہو گئے امت میں۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے تصوف سے سرے سے انکار کر دیا، کچھ مستشرقین کی ریشہ دوانیاں اور کچھ اپنوں کی مہربانیاں کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ صوف کا لفظ یونانی لفظ ہے، یہ اسلام سے قبل تھا۔ تو یاد رکھیے اسلام سے قبل بھی اگر کوئی آدمی اس وقت کے انبیاء کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے باطنی تعلیم حاصل کرتا تھا یا خدا تک پہنچنے کا راستہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی گرو یا مرشد کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا یا وہ بیٹھتا تھا، تو اس کو بھی صوفی کہا جانے لگا ہوگا۔ لیکن اس تاریخ کو اس انداز کے ساتھ جوڑنا کہ یہ اسلام سے کوئی الگ تحریک ہے یا پیرالل دین ہے، متوازی دین ہے، تو یہ سرن جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ صوفیاء نے ہمیشہ لوگوں کو توحید و رسالت سے ہمکنار کروایا، اور جو سچا صوفی ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنے آگے نہیں جھکاتا بلکہ اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک طرف تفریط اور دوسری طرف افراط یہ ہو گیا کہ تصوف میں اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفیاء کو فتوحات دی کہ ظاہری اور باطنی انداز میں وہ مالا مال ہو گئے، تو کچھ کم ظرف لوگوں نے جس طرح نبوت کی عزت اور رفعت دے کے لوگ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے سے بھی نہیں گریزاں ہوتے، اسی طرح اس 21ویں صدی کے اندر 21ویں صدی کیا بلکہ اسلام کی پوری تاریخ کے اندر مختلف اوقات میں جہاں حق والے صوفیاء موجود رہے ہیں وہاں کچھ جاہل صوفیاء بھی پیدا ہو گئے۔
جن کو جعلی صوفیاء بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی انہوں نے صوفیاء کے صرف فتوات اور ان کے جو عزت تھی، مرتبہ تھا، اس سے متاثر ہو کے انہوں نے صوف کا لباس پہننا شروع کر دیا، جبہ و دستار اور گدی پہ بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن حقیقت میں ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، صوفیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کی تعلیمات میں جو شخص بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتا ہے، تو وہی سچا صوفی ہے۔ کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمان کو اگر پیروی کرنی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی پیروی کرنی ہے، کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو وہی صوفی اسلام کے معیار پہ پورا اترتا ہے، اور مسلمانوں کو اسی صوفی کے پاس جانا چاہیے جو امن کا پیغام دے اور اسلام کا پیغام دے۔ اگر اسلام سے روگردانی کر کے، محمد علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کر کے اگر کوئی شخص ولایت کا یا تصوف کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ سراسر باطل ہے، زندیق ہو سکتا ہے، لیکن وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے صوفیاء کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔